یہ پڑھ لے یا اور ادعیہ معصورہ اس مقام پہ منقول ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کو قراءت سے تعبیر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو ہریرہ سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا قراءت نہیں۔ نمبر 2، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی جن کی وفات سن 279 ہجری میں ہے، جامع ترمذی باب فی افتتاح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پہ نقل کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر و عثمان یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قراءت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ تو مسلم، بخاری اور ترمذی کی روایت کے مطابق سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا قراءت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب فاتحہ کا پڑھنا قراءت ہے، امام بھی قراءت کرے، مقتدی بھی قراءت کرے، کیا امام کی قراءت کرتے ہوئے مقتدی کے لیے الگ قراءت کرنا ضروری ہے، یا امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے اور مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں؟ اس کے لیے احادیث میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ جن کی وفات سن 235 ہجری میں ہے، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ باب من کرہ القراءۃ خلف الامام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414، عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل من کان له امام فقراءته له قراءۃ۔ نمبر 2، حضرت ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی، حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہے، اپنی معروف کتاب شرح معانی الاثار باب القراءۃ خلف الامام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159، عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ نمبر 3، حضرت احمد بن ابی بکر البوصیری جن کی وفات سن 840 ہجری، اپنی کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ باب ترک القراءۃ خلف الامام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ۔ اور یہ حدیث امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ کی شرائط کے مطابق ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تینوں روایات کا خلاصہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان له امام فقراءته له قراءۃ، جس شخص کا امام موجود ہو اس کے امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت ہے، گویا امام کے ہوتے ہوئے، امام کی قراءت کرتے ہوئے مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اس میں الحمد ہو، اس میں الف لام میم ہو، اس میں قل اعوذ برب الناس ہو، 114 صورتوں کا ایک ہی حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک صرف سورۃ الفاتحہ کے بارے میں۔ بعض حضرات کو اشکال رہتا ہے، آپ نے ایسی احادیث پیش کی ہیں کہ جس سے مطلقاً امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت کہا گیا ہے، کوئی ایسی حدیث پیش کرو کہ جس میں صاف طور پہ امام کے پیچھے فاتحہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہے، شرح معانی الاثار باب القراءۃ خلف الامام، صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من صلی رکعۃ فلم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس شخص نے ایک رکعت نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی فاتحہ کو نہ پڑھا، فلم یصلی، اس نے گویا نماز ہی نہیں پڑھی، الا وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے موجود ہو۔ تو نبی پاک نے فیصلہ فرما دیا ہر شخص کے لیے نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ آدمی کو پڑھنی چاہیے، لیکن اگر امام کے پیچھے موجود ہو پھر اس شخص کو فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ حضرت عبد الوہاب ابن مندہ وفات سن 475 ہجری، اپنی کتاب الفوائد ابن مندہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 133 میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلم یصلی الا وراء الامام، کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھا، اس نے گویا نماز کو نہیں پڑھا الا وراء الامام، الا یہ کہ امام کے پیچھے موجود ہو۔ معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ احمد بن حسین بن علی البیہقی جن کی وفات سن 458 ہجری میں ہے، اپنی کتاب القراءۃ خلف الامام صفحہ نمبر 136 پہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب فلم یصلی الا وراء الامام، جس شخص نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ شخص امام کے پیچھے ہو۔ حضرت احمد بن حسین بن علی البیہقی حضرت یہ میں نے 3 احادیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔ نبی پاک نے ایک روایت میں صلاۃ کا لفظ ہے، ایک میں رکعت کا لفظ ہے، نماز نہ پڑھی یا رکعت اس میں پڑھی اور فاتحہ نہ پڑھی نماز نہیں ہوگی، امام کے پیچھے موجود ہو فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ حضرت محمد بن یزید قزوینی جن کی وفات سن 273 ہجری، اپنی کتاب سنن ابن ماجہ باب اذا قرأ الامام فانصتوا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم به، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام پر اعتماد کیا جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، واذا قرأ، اور جب امام قرآن شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ، واذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے فقولوا آمین، اب تم آمین کہہ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تقسیم فرما دی ہے، امام الحمد سے لے کے ولا الضالین تک پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے خاموش رہے، جب امام ولا الضالین پڑھ چکے اس کے بعد مقتدی آمین کہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مبارک عمل جسے ہم کہتے ہیں فعل رسول فی ترک القراءۃ خلف الامام، پیغمبر کا اپنا عمل کیا ہے۔ محمد بن یزید ابن ماجہ قزوینی جن کی وفات سن 273 ہجری میں ہے، اپنی کتاب سنن ابن ماجہ باب ماجہ فی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87 قال ابن عباس واخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث کان بلغ ابو بکر۔ نمبر 2، حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل جن کی وفات سن 241 ہجری، اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 463 پہ نقل کرتے ہیں قال ابن عباس واخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من القراءۃ من حیث بلغ ابو بکر۔ حضرت امام احمد بن حسین البیہقی وفات 458 ہجری، اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 3 صفحہ 81 باب ما روی فی صلاۃ الماموم قائما وان صلی الامام جالسا عن ارقم بن شرحبیل قال سافرت مع ابن عباس الى ان قال فاستفتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انتہا ابو بکر من القرآن۔ ان 3 روایات کا خلاصہ یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات کے اندر تھے، یعنی حدیث مبارک میں تصریح موجود ہے، اسی مرض میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ مرض الوفات میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت